الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، آج کی جمعۃ المبارک کی اس علمی نشست میں قرآن مجید فرقان حمید کے 17ویں پارے کی آخری 2 آیات مقدسہ جو سورہ الحج کی بھی آخری آیات ہیں اور ان کا نمبر ہے 77 اور 78، خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان آیات مقدسہ کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہوگی، اور آج سے اللہ کے فضل و کرم سے جس موضوع کو میں آگے چلانا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تصور عبادت، کیونکہ آگے ایک ماہ مبارک آ رہا ہے جس ماہ مبارک کے اندر ارکان اسلام میں سے 5واں رکن جو عبادت کے اعتبار سے اہل ایمان پر لازم اور ضروری، واجب اور فرض قرار دیا گیا ہے، جس کو حج کہتے ہیں، اس کا موقع آ رہا ہے۔ اس مناسبت سے تصور عبادت کو پہلے سمجھیں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور عبادت لازم کیوں قرار دی گئی، اور عبادت کا فلسفہ کیا ہے، اور عبادت کہتے کسے ہیں۔ ہر نماز جو ادا کی جاتی ہے وہ کیا عبادت کہلانے کے مستحق ہے، یا وہ پھر فقط صرف ارکان ادا ہو رہے ہیں؟ ادائیگی ارکان کا نام عبادت ہے، یا کوئی عبادت کی خاص روح بھی ہے جس روح کے پائے جانے کے بعد وہ ارکان عبادت کہلاتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی تصور ہے اور کنسپٹ ہے، اسے کلیئر کرنا اور ہر مسلمان کو اس عبادت کی روح تک پہنچنا اور اس روح کے طاقت کے ساتھ اپنے ارکان عبادت کو درجہ عبادت میں لے جانا وہ ضروری ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 2 آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی ہیں، جن آیات مقدسہ کے اندر اللہ کریم نے عبادت کا تصور بہت واضح انداز میں بیان فرمایا اور مخاطب کیا صرف اہل ایمان کو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عبادت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی اور اس طرح کا ارکان عبادت کو بجا لاتا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے یا زیر ناف ہاتھ باندھتا ہے، رکوع میں جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قومہ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، تحیات پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، تکبیر تحریمہ سے شروع کرتا ہے، وہ اس طرح ادا کرتا ہے سارے ارکان کو، اور اس کے ان ارکان کی ادائیگی میں روح ایمان اور روح عبادت کار فرما نہیں ہے، تو اس کا یہ سارا عمل کرنا اکارت جائے گا، ضائع جائے گا، اس کا کوئی اللہ کے ہاں مقام نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں ان ارکان کا اس وقت مقام ہے جس وقت ان ارکان کو ادا کرنے سے پہلے سب سے پہلے ادا کرنے والا ایمان والا ہو، با ایمان ہو۔ اس لیے کہ اللہ کریم نے اس مقام پر کیا ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ ایک اور بھی اپنے سامعین کا کانسیپٹ میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ بعض ہمارے احباب جو غیر ممالک کے اندر رہتے ہیں، دیار غیر کے اندر رہتے ہیں، وہ جب وقت واپس پلٹتے ہیں نا تو ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، بس جی ان میں صرف ایمان کی کمی ہے، بقیہ تو جناب کمال ہے۔ بھئی کیا ایمان کی کمی کوئی کم کمی ہے؟ یہی تو بنیادی کمی ہے کہ اپنے بندہ مالک کو نہ پہچانے، اپنے خالق کو نہ پہچانے، اپنے رازق کو نہ پہچانے، جس نے زندگی کی ساری آسائشیں ان انگریزوں کو، بدبختوں کو دے رکھی ہیں، کیا ان کی عقل کام نہیں کرتی کہ یہ ساری چیزیں کیسے مرض وجود کے اندر آ گئی، یہ آسائشیں ہمارے پاس کیسے آ گئی؟ کیا وہ ہم لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم کس قسم و پرسی کے عالم کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اس قسم و پرسی کے عالم میں مبتلا ہو جانے کے باوجود نہ اپنے خالق کو بھولتے ہیں، نہ اپنے مالک کو فراموش کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جی بس صرف اگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو بس ان جیسا کوئی نہیں ہے، نہیں، تم جیسا کوئی نہیں ہے۔
اے جھونپڑی کے اندر رہنے والوں با ایمان لوگوں تم جیسا کوئی نہیں ہے، اے پھٹے پرانے لباس میں ملبوس تم جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ تمہیں کلمہ نصیب ہے۔ اے صبح کھاتے ہو شام کو تمہارے پاس نہیں ہوتا، تمہارے پاس صاف ستھرا پانی نہیں ہے، تمہارا ماحول صاف ستھرا نہیں ہے، تمہارا جسم پراگندہ ہے، اس طرح کے تم شیمپو اور صابن استعمال نہیں کر سکتے ہو، وہ مبارک کے لائق نہیں ہے، تم مبارک کے لائق ہو، اس لیے کہ کلمے کا نور تمہارے سینے کے اندر موجود ہے۔ تمہیں 5 وقت اللہ کریم کے حضور ناز میں حاضری کا شرف نصیب ہے، تم جیسا کون ہے؟ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ وہ تو جس مسجد کے اندر عبادت کے لیے سر جھکایا کرتے تھے وہ مسجد میں چٹائی تک موجود نہیں تھی، فرش زمین پہ سجدہ ہوتا تھا، اور اگر کبھی بارش ہو جایا کرتی تھی مسجد نبوی کی شریف کے چھت پہ تو مسجد نبوی شریف کا جو حال مبارک تھا، مسجد شریف کا اندر کا حصہ، اس کے اندر کیچڑ بھر جایا کرتی تھی، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جس وقت ہم سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو مسجد نبوی کے اس ماحول کی مٹی ہماری پیشانیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی، لیکن رسول کریم نے فرمایا صحابہ کرام پریشان ہونا نہیں ہے، جب تک یہ مٹی تمہاری پیشانی کے ساتھ لگی رہے گی اسے صاف نہیں کرنا، تب تک فرشتے تمہاری بخشش کے لیے دعا مانگتے رہے۔ کچھ بات عرض کرنے میں کامیاب ہوا، اس لیے مت ان کی تعریف کریں، وہ تعریف کے قابل نہیں ہیں، ہاں ان کے عمل قابل تعریف ہیں، وہ خود قابل تعریف نہیں ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے؟ ہمارا دین ہے۔ ہم نے اپنے دین کو چھوڑا، ہمارے دین کو انہوں نے اپنا لیا، اور سارے دین کو نہیں اپنایا، سارے دین کو اپناتے تو ان کے دین کے اپنانے کا آغاز کلمہ طیبہ سے ہوتا، کلمہ طیبہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ تعریف کے قابل نہیں ہے۔ تعریف کے قابل ایک جھونپڑی کے اندر رہنے والا پراگندہ جسم، اور جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جس کے پاس کنگھی تک میسر نہیں ہے، جس کے پاس تیل لگانے کے لیے نہیں ہے، جس کے پاس اپنے جسم کو دھونے کے لیے صابن تک میسر نہیں ہے، لیکن سینہ ایمان کے نور سے روشن ہے، تعریف کے قابل بھی وہی ہے اور مبارکباد کا مستحق بھی وہی ہے، اور آخرت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ ما لہ، قرآن پاک نے فرمایا، قرآن پاک نے 3 پارے کے اندر، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کافروں کا آخرت میں تو ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی، ایک ہوتا ہے نا ذرہ برابر، قرآن پاک نے اس کی نفی فرمائی، ذرہ برابر بھی حصہ نہیں۔ چلیں ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کو آپ نے خوب سمجھنا ہے، اور اسی سے عبادت کا تصور نکھر کر آپ کے سامنے آئے گا کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ خوش قسمت نصیبو جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، اور بالفاظ دیگر ایمان کو قبول کر کے جنہوں نے خود کو اس قابل بنا لیا کہ اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرے، اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرے۔ کوئی میرے نزدیک مقبول ہے، کوئی آپ کے نزدیک مقبول ہے، کوئی کسی کے ہاں مقبول ہے، اور کتنا خوش نصیب ہے با ایمان کہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ ادھر مقبولیت ہو تو پھر مقبولیت کا تصور پیدا ہوتا ہے نا، ورنہ کیا مقبولیت ہے، ورنہ ساری مقبولیتیں، اور یہ قبول عام عارضی ہے، اس کے ہاں اگر مقبولیت ہو جائے تو یہ دائمی مقبولیت ہے، اور دنیا اور آخرت کے اندر مقبولیت ہے، اور سرخروئی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، رکوع کے اندر جھکو، پہلا حکم۔ ابھی یہ نماز کا ذکر ہو رہا ہے، عبادت کا نہیں۔ میں قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو، اور عرض کروں گا کہ سورہ الحج کی یہ آخری 2 آیات ضرور آج جا کر آپ پڑھیے گا، اور اس کے اندر جو میں سوالات اٹھاؤں گا ان سوالات کو ذرا ذہن میں ریکال کیجئے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ قرآن پاک نے انداز کیا اپنایا ہے۔ اور میں آج سے چند جمعے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عبادت جو ہے نا وہ صرف، بلکہ عبادت نہیں، اسلام وہ صرف 5 رکنی اسلام نہیں ہے۔ میں 5 رکنی اسلام کا قائل نہیں ہوں۔ 5 رکنی اسلام کے ساتھ اسلام نے جو کچھ اور دیا ہے سب کو مانا جائے تو اب میں کہوں گا کہ تو مسلمان ہے۔ ہم جز وقتی مسلمان نہیں بننا چاہتے، کل وقتی مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ من پسند چیزوں کو لے کے اپنا لینا اس کا نام اسلام نہیں ہے، اور ارکان اسلام میں سے چند ایک ارکان کا استعمال کرنا اور ان کی بجا آوری کرنا، میں ایسے اسلام کا قائل نہیں ہوں۔ نماز پڑھ لی جائے، بھائی معاشرے کو کیا فائدہ؟ روزہ رکھ لیا جائے، تیرے پڑوسی کو کیا فائدہ؟ حج ادا کر لیا جائے، تیرا فرض تو ادا ہو گیا، کسی اور کے لیے اس کے اندر کیا فائدہ ہے؟
پھر نماز پڑھنی ہے 5 وقت، روزہ رکھنا ہے سال کے بعد، زکوٰۃ ادا کرنی ہے سال کے بعد، اور اس میں غریبوں کا فائدہ ضرور ہے، لیکن تیری ذات سے امیر کو کیا فائدہ پہنچا زکوٰۃ ادا کرنے سے، وہ بھی سال کے بعد۔ حج ادا کرنا ہے زندگی میں ایک بار، تو کیا یہ سارے ارکان ادا کر کے بندہ فارغ ہو جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ نہیں، بندہ فارغ نہیں ہوتا۔ بندہ اس وقت فارغ ہوتا ہے جب اپنے فائدے کے بھی کام کرے اور معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے بھی فائدے کے کام کرے، دوسروں کو بھی کام آئے۔ ورنہ فرشتے تھوڑے تھے اللہ کی عبادت کے لیے؟ انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا؟ نہ، اپنی عبادت کے کامل تصور کے لیے انسان کو بنایا۔ اور ابھی میں اس آیت کریمہ سے اس سارے کانسیپٹ کو کلیئر کروں گا۔ یہ میرا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ میرا تصور نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا عطا کردہ تصور ہے۔ اللہ کریم صرف یہ نہیں چاہتے کہ تو 5 وقت آ کے سجدہ کر کے اسلام کا دعویٰ کرتا رہے، نہیں، اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کر، اور 5 وقت کی نمازوں کے درمیان کا جو دورانیہ ہے اس میں تیرے ساتھ جن لوگوں کو میری مخلوق کو واسطہ پڑھنا ہے ان کے لیے بھی تو مفید شہری بن کے اپنے آپ کو ثابت کر۔ جی میں بالکل 5 ارکان کا قائل ہوں، مگر اس سینس میں قائل نہیں ہوں کہ 5 ارکان ہی اسلام ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 5 ارکان بھی اسلام ہیں۔ اب اس پہ میں جتنا بھی زور دے لوں، میں آپ تک اپنا پیغام عرض کر چکا ہوں۔ اب دیکھیے قرآن پاک کا انداز اور اسلوب اور منہج اور پیٹرن کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ سب سے پہلے ارکان اسلام کا ذکر کیا، یا جو الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، جھک جاؤ میرے سامنے، تمہارے اندر تاکہ شیطنت اور ابلیسیت کے جو عناصر پروان چڑھ رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو، جھک جاؤ۔ اور صرف جھکنا نہیں، جھکے ملائکہ بھی، واسجدوا، سجدہ کرو اللہ کو، اور اپنی عزت بری ناک اور پیشانی جسے تم اٹھا کر رکھتے ہو اور جسے کسی کے سامنے تم تذلل اور عاجزی کے اندر لے جانا اپنی حد تک سمجھتے ہو، جھکا دو۔ اور صرف جھکانا کافی نہیں ہے، اپنی پیشانی اور اپنی عزت بھری ناک زمین پہ رکھ کے، خاک پہ رکھ کے، نہیں کارپیٹ مجسر تو کوئی بات نہیں ہے، چٹائی مجسر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، فرش زمین پہ اپنی پیشانی کو رکھو اور ناک کو رگڑو اور اپنی زبان سے کہو سبحان ربی الاعلیٰ، مولا ہم ادنا ہیں، اعلیٰ تو ہے۔ اور جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی میری کبریائی کا اعلان کرنا ہے، کہنا ہے اللہ اکبر۔ اب تصور عبادت کی ہمیں کچھ سمجھ آئے گی۔ رکوع میں جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ، اس کے بعد اللہ کریم نے کیا حکم فرمایا۔ اگر اسی کا نام عبادت ہوتا دوستو تو یہاں عبادت تو ختم ہو گئی تھی، رکوع اور سجدہ ہو گیا۔ آگے قرآن پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا، اب میں نہیں آپ کو جانے دوں گا۔ اب نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، سجدے اور رکوع سے عبادت مکمل اگر ہو جاتی تو آگے وَاعْبُدُوا کہنے کا کیا مطلب تھا؟ وَاعْبُدُوا کیوں فرمایا کہ رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو؟ میں پیچھے بیس بنا آیا ہوں، یا جو الذین آمنوا، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ مولا کریم رکوع عبادت نہیں فرمایا ہے، مولا کریم سجدہ عبادت نہیں فرمایا ہے، لیکن تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ رکوع اور سجدہ ہی عبادت ہے۔ ہم فرمانا چاہ رہے ہیں کہ رکوع اور سجدہ بھی عبادت ہے، عبادت کا تصور اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا ہم نے قرآن پاک کے اندر صرف رکوع اور سجدے کا ہی حکم دیا، سچ بولنے کا حکم نہیں دیا، ملاوٹ نہ کرنے کا حکم نہیں دیا، جھوٹ نہ بولنے کا حکم نہیں دیا، بغض سے پاک رکھنے کا حکم نہیں دیا، حسد سے سینے کو مبرہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، زبان کو کنٹرول رکھنے کا حکم نہیں دیا، نگاہ کو محفوظ رکھنے کا حکم نہیں دیا؟ یہ سارے ہمارے احکامات ہیں، تو صرف سجدے کو لے کے بیٹھ گیا ہے۔ سجدہ کامل عبادت نہیں ہے، کامل عبادت تب ہوگی جب سر سے لے کے پاؤں تک تو ہمارے احکامات کو اس چھوٹے سے پاکستان میں نافذ کرے گا۔ تیری آنکھ بہکنے نہ پائے، تیرے کانوں کے اندر خلاف شرع کوئی آواز نہ جائے، اور جس بات کو ہم ناپسند کرتے ہیں تیری زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلنے پائے، حتیٰ کہ تیرے جذبات ہمارے حکم کے تابع ہو جائیں، جذبات بھی، تیرے مفادات اور ہمارا دین
جملہ بہت پیار سے سنیے گا، میں کیا عرض کرنے لگا ہوں. تیرے مفادات اور ہمارا دین، تیرے مفادات اور ہمارا حکم جس وقت آمنے سامنے آئیں، اپنے مفادات کی قربانی دے اور ہمارے حکم کو بالادستی دے. اب اس سے بڑھ کر اس آیت کریمہ کا میں مفہوم نہیں سمجھا سکتا. ایک طرف تیرے مفادات ہیں، تو یہ چاہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور ادھر اللہ چاہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں. کیا تو اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت پہ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے؟ اگر آمادہ ہے تو عبادت گزار ہے، ورنہ اگر تو اس بات پر آمادہ نہیں، مت سمجھ کہ میں نے رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، میں ساری رات عبادت کرتا رہتا ہوں. تو عبادت کا ایک جز لے کے بیٹھا ہوا ہے. اگر عبادت کا کل چاہتا ہے، اپنے سارے تصورات کو، اپنے سارے خیالات کو، اپنی ساری محبتوں کو، اپنے سارے مفادات کو ہمارے حکم کے تابع کر دے، ہم کہیں گے تو بھی ابو بکر جیسا، بلال جیسا عبادت گزار ہے. اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو ایسے ہی تو نہیں نہ فرما دیا تھا کہ تو بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. 5 وقت نماز پڑھنا تو بڑا آسان کام ہے، اور خاص طور پر جو مؤذن ہے اس کے لیے تو اور آسان ہے، جو امام وقت ہے اس کے لیے تو اور زیادہ آسان ہے. اس کا تو اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں، اسی پیشے کے ساتھ وابستہ ہے، تو وہ کہے کہ جی میں عبادت کر رہا ہوں. بھائی نہیں، عبادت تم نہیں کر رہے. عبادت کا ایک وسیع مفہوم ہے، اس کا تصور بہت ہمہ گیر ہے، اور عبادت صرف اللہ کے حضور جھکنے کا نام نہیں، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے. اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں. کاش کہ مسلمان کو مسلمان کی ڈیفینیشن اور تعریف کا پتہ چل جاتا کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے مسلمان کیوں کہا گیا ہے. اگر صرف عبادت کا تصور نماز اور روزہ حج اور زکوٰۃ ہی ہوتا تو 30 پاروں کی کتاب نازل کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ 5 ارکان تو ایک لائن میں آ جاتی ہے میرے دوستو، اللہ کے ایک سطر کے اندر آ جاتے ہیں. یہ پورا قرآن پاک 30 پاروں کا کیوں نازل کیا؟ اور اس کے احکامات پوری دنیا پہ پھیلانے کے لیے محمد الرسول اللہ نے جو صعوبتیں برداشت کی، مکہ کے اندر ظلم و ستم برداشت کیا، صحابہ کرام کو شہید کروایا، احد کے میدان کے اندر اپنے دنداں مبارک شہید کرائے، طائف کی وادی کے اندر پتھر کھائے. اللہ کے محبوب نہیں ہے تو اللہ نے محبوب اس لیے بنایا تھا کہ پتھر پڑوائے جائیں؟ اس لیے اللہ نے اپنا محبوب بنایا تھا کہ احد کے میدان کے اندر دنداں مبارک شہید کروائے جائیں، صحابہ کرام کو تہ دیکھ کروایا جائے؟ نہیں، یہ اسلام تم تک پہنچانا تھا. مقصد عظیم تھا. اس عظیم مقصد کو عظیم امت تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے عظیم قربانیاں پیش کی ہیں. جہاں ہم اپنی فوج کو سلام نیاز پیش کرتے ہیں اور ان کو سلوٹ مارتے ہیں، ایسے ہی سب سے پہلے مجاہد فی سبیل اللہ وہ صحابہ کرام ہیں. جہاد انہوں نے کیے ہیں. ہم تو صرف بٹن دباتے ہیں تو اگلا ملک تباہ ہو جاتا ہے. دشمن یہ سامنے کھڑا ہو اور اس کے پاس تیر بھی ہوں، اس کے پاس نیزے بھی ہوں، اس کے پاس خنجر بھی ہوں، اور اس کے پاس سارا ساز و سامان حرب موجود ہو، اور تو نہتھا ہو، تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، تیرے ہاتھ بھی خالی ہو، تیرا پیٹ بھی خالی ہو، تیرا جسم بھی برہ نہ ہو، اور اس کے اوپر لباس تک نہ ہو، سامنے کھڑا ہوا لوہے کی زنجیروں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہا ہو، ایسے وقت میں اس کے سامنے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے نبرد آزما ہو جانا، کفر کے ساتھ ٹکرا جانا، اسے جہاد کہا جاتا ہے. اسے جہاد کہا جاتا ہے. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اور پھر ایک بار مجھے یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل ادھر بال کھولے ہوئے ابھی تیاریاں کر رہی ہے، ابھی میک اپ کر رہی ہے کہ میں آگے جاؤں یا نہ جاؤں. اور جس وقت عقل نے کچھ تھوڑا سا عقل سے کام لیا تو دیکھا کہ عشق تو نارے نمرود کے اندر چھلانگ لگا چکا ہے. شاید جملے پہ آپ نے غور نہیں فرمایا، عقل نے جس وقت تھوڑا سا عقل سے کام لیا. جملہ تو پھر فقیر عرض کر جاتا ہے نا، سننے والے اور سمجھنے والے شاید 2-3 دن کے بعد بھی سمجھ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. عقل نے جس وقت تھوڑا سا عقل سے کام لیا، عقل کو جس وقت تھوڑی سی ہوش آئی اور اس نے آنکھ کھول کے
عشق کو تلاش کرنا چاہا، عشق تیرے پاس اب کہاں سے ملے گا؟ جہاں عقل ہوتی ہے وہاں عشق نہیں ہوتا، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں عقل فوت ہو جاتی ہے۔ اور عشق کا سودا ملتا ہی ان کو ہے جو عقل کو بارگاہ مصطفیٰ کے اندر قربان کر دیتے ہیں۔ یہی تو آواز لاہور سے آ رہی ہے، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ عقل کو ذبح کر دے، عقل کے حصے بکھرے کر دے، عقل کی روح تک کو فنا کر دے۔ ویسے روح فنا نہیں ہوتی لیکن عقل کی روح کو فنا کر دے۔ اگر گلشن عشق میں قدم رکھنا چاہتا ہے اور اگر ملک عشق کا باسی بننا چاہتا ہے تو عقل کو قربان کر دے۔ ابو بکر صدیق کے پاس عقل، خرد، فہم، فراست، شعور، ادراک، علم نہ تھا تو پھر بدر کے میدان میں اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے رسول کریم سے 3 بار کی اجازت کیوں طلب کی؟ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے۔ بھائی ہمارے دامن اسلام میں فقط ایک ابراہیم نہیں، ان گنت ابراہیم کا جذبہ رکھنے والے موجود ہیں۔ نہیں تھوڑا سا ساتھ چل لینا، اب میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی اگر ہمیں کہے کہ بس ایک ابراہیم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو اور بس ختم ہو گیا، نہیں، جو سرفروشی کا جذبہ رکھتا ہے، جو جان نثاری کے جذبات سے مکمل طور پر بھرا ہوا ہے، اس ہر ایک کے پاس فیضان ابراہیمی موجود ہے۔ وہ اس طرح اللہ کا خلیل تو نہیں جس طرح حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، لیکن مقام خلت کا فیضان اسے ضرور نصیب ہوا ہے، اور اللہ کریم معاشر کے میدان میں اسے بھی اپنوں میں شامل کریں گے۔ جسے اللہ نے معاشر کے میدان میں اپنوں میں شامل کر لیا۔ آئیے اس تصور عبادت کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ صرف 3 منٹ ہمارے پاس ہیں، کم از کم ایک آیت کریمہ کا ترجمہ تو مکمل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا، رکوع کرو، سجدہ کرو اور کامل عبادت کے تصور سے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ واعبدوا کا ترجمہ کامل تصور عبادت سے اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ نہ قوت تمہیں ڈرا سکے، نہ دولت تمہیں خرید سکے۔ کسی کے اقتدار سے مغلوب ہو کر تم اللہ کے حکم سے سرگردانی نہ کرو، اجتناب نہ کرو، گریز نہ کرو، اعراض نہ کرو، اللہ کے حکم کو سے کچھ نہ ڈالو، اور نہ ہی کسی کے پیسے اور دولت کی چمک تمہاری آنکھوں کو خیرہ کرے اور تم راہ حق سے برگشتہ ہو جاؤ۔ فرمایا نہیں، مومن کے یہ شان نہیں ہے۔ مومن تو نوکے نیزہ پہ بھی چڑھ کے اللہ کا قرآن ہی سناتا ہے، نام حسین پاتا ہے۔ مومن کی یہ شان ہے، اسے ترغیب اور ترہیب دونوں اپنے دام تزویر کے اندر لے نہیں سکتے۔ وہ ان دونوں چیزوں سے ماورا ہوتا ہے، دونوں چیزوں سے اوپر ہوتا ہے۔ اس کی نظر فقط اللہ پہ ہوتی ہے کہ میں جس کے لیے کام کر رہا ہوں وہی مجھے انعام سے نوازے گا۔ ارکعوا واسجدوا واعبدوا، آگے کیا فرمایا؟ واعبدوا کے آگے وافعلوا الخیر، وافعلوا الخیر، ہر نیکی کا کام کرو، ہر نیکی کا کام کرو۔ اچھائی کا کوئی ہاتھ سے موقع غنیمت جانے نہ دو۔ اچھائی کو غنیمت سمجھو، اچھائی کا موقع مل جانا اسے غنیمت شمار کرو۔ خواہ کسی نابینے کا ہاتھ پکڑ کر ایک سڑک سے دوسرے سڑک کے کنارے تک لے جانا ہی کیوں نہ ہو، خواہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو اس کی سواری پر سوار کرنا ہی کیوں نہ ہو، کسی کا کوڑا چھانٹا زمین پہ گر جاتا ہے اسے اٹھا کر پیش کرنا ہی کیوں نہ ہو، کوئی معزز تمہارے سامنے آ جاتا ہے، تمہارے والد آ جاتے ہیں، استاد آ جاتے ہیں اور وہ گاڑی کے اندر بیٹھنے لگتے ہیں، گاڑی کا دروازہ کھولو اور عزت کے ساتھ انہیں بٹھاؤ۔ وافعلوا الخیر، نیکی کا کوئی خیر کا، بھلائی کا، عمدگی کا، اچھائی کا، حسن کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ وافعلوا الخیر، آگے کیا فرمایا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس سارے پروسیس میں فائدہ بندے کو ہے یا اللہ کو؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو کیا فائدہ؟ اور میرے پرانے جملے اب میں ان کو دوبارہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جس وقت اللہ کو اکبر کہنے والا کوئی نہیں تھا، کیا اس وقت وہ اکبر تھا یا نہیں؟
اور جب ہم نے اس کو صبح و شام اللہ اکبر اکبر کہنا شروع کر دیا تو کیا اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی میں اضافہ ہو گیا؟ وہ پہلے سے بڑا ہو گیا؟ اللہ تو ایسا ہے نہیں، معاذ اللہ نکر کفر نباشت کے کوئی شے پہلے چھوٹی ہو اور پھر اس کے اندر اجزاء میں اضافہ ہو اور پھر وہ بڑی ہو جائے۔ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ ایسا ہونا جسم کا خاصہ ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے، وہ تو تشبیہ سے پاک ہے۔ لا مثل لہ لا مثال لہ، نہ اس کی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ تو ہم تو ایسی تشبیہ ایسی مثال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کر سکتے کہ وہ، کیونکہ وہ بے نظیر ہے، لاجواب ہے، بے مثال ہے، انسان کی عقل سے ماورا ہے، انسانی علم کے اندر آنے والا نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، انسانی آنکھیں اس کو دے نہیں سکتی۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، اللہ کا کلام انسانی سماعت سن نہیں سکتی۔ اللہ ایسی شے نہیں ہے کہ ہم اپنے ذوق کے ساتھ اس کو چکھ سکیں۔ اللہ ایسی ذات اور ایسی شے تو وہ ہے ہی نہیں، جسے چاہتا ہے وہ شے بنتی ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ شے بنتی ہے، اور اس جس کو اپنی چاہت کو وہ کیا کہتا ہے، کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تو شے نہیں ہے، اللہ ایسی ذات نہیں ہے کہ جسے چکھا جا سکے، جسے سونگا جا سکے، جسے ٹٹولا جا سکے، جسے ہاتھ کے ساتھ پکڑا جا سکے، زبان کے ساتھ چکھا جا سکے، کانوں سے اس کی آواز کو سنا جا سکے، آنکھوں کے ساتھ اس کا دیدار کیا جا سکے، نہیں ہے ایسی ذات۔ تو پھر جب اس کی ایسی ذات ہے جو سمجھ میں بھی نہیں آنے والی، لیکن سمجھنا بھی اسے ضروری ہے، صرف سمجھنا ہی ضروری نہیں، اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو پھر ہمارے اللہ اکبر کرنے سے نہ وہ اکبر بنا، نہ ہمارے الحمدللہ کہنے سے اس کی تعریف ہوئی، بلکہ وہ تو تعریفوں سے پہلے اس کی ذات موجود ہے۔ سبحان ربی العظیم کہنے سے پہلے اس کی ذات عظیم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے سے اس سے پہلے اس کی ذات اعلیٰ ہے۔ تو پھر ہم نے عبادت کر کے کیا کیا؟ اس کا بھلا تو کوئی نہیں کیا، بھلا کیا تو اپنا کیا۔ بھلا کس کا ہوا جی؟ نماز پڑھنے سے بھلا کیا ہے؟ بس ایک جملہ اور اس کے بعد اجازت، باقیہ کلام انشاءاللہ اگلے جمعے پر۔ اللہ کے محبوب سرور کائنات، رحمت انس و جان، رحمت کل کائنات، اللہ کے بعد سب سے بڑا، ایسی ذات جو اللہ کے بعد سب سے بڑی، میں مانتا ہوں، میرا اس بات پہ ہمیں ایمان ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ان جیسا بھی کوئی نہیں اور اس جیسا بھی کوئی نہیں، ان جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس تک ہماری رسائی نہیں، اور ان کو ان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک نے ان کو ان کہا ہے۔ یہ ایک علمی بات ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ اس اور ان میں فرق کیا ہے۔ اس کا معنی وہ، ان کا معنی یہ۔ اس کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور اس کے لیے ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے ان کے لیے ھذا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ھذا النبی جی میں بس کسی صاحب کو جانے نہیں دوں گا دائیں بائیں۔ جب قرآن پاک ان کے سامنے کھول کے رکھوں گا، پھر کوئی اپنا مسلک اور اپنا مذہب بیان کرے گا تو میں کہوں گا نہ بھائی جان، نہ، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ہم آپ کو ضابطہ قرآن پاک میں لائیں گے۔ اور اگر قرآن پاک نے یہ ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ هو اللہ، اللہ وہ ہے، اور نبی کے بارے میں ضابطہ مقرر کر دیا ہے کہ ھذا النبی، نبی یہ ہے، تو پھر معنی یہی ہوگا کہ وہ ہے، یہ ہے۔ اب کسی سے یہ میری بات اس کی سمجھ سے بالا تر ہو تو میں سلام نیاز پیش کرتا ہوں اور اسے کہوں گا کہ بھائی جان، آپ کو اپنا دین اور اپنا دھرم مبارک، مجھے اپنا مذہب مبارک، جس کے اندر وہ ہے جس میں یہ ہے۔ اس رسول اعظم نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے، مت سمجھ کہ تیرا جس کی تو عبادت کر رہا ہے وہ تیری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، کیونکہ بتوں کی عبادت کرنے والے مسلمانوں کو تانا دیا کرتے تھے کہ ہمارے خدا تو یہ ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں ہماری عبادت کا کمال ہی یہ ہے کہ ہمارا خدا یہ نہیں ہے، وہ ہے، تب بھی ہم اسی کو پوچھتے ہیں۔
اب کسی کی جیب میں اگر زیادہ پیسے ہوں اور وہ سبحان اللہ کہنے سے قاصر ہو تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ تو اللہ کا ذکر ہے، اور یہ خالی جیب والوں کو زیادہ نصیب ہوتا ہے. ہاں، مولوی صاحب اس لیے ہر وقت سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں کہ ان کی تنخواہ بھی بیچاروں کی تھوڑی ہوتی ہے، جیب ہر وقت خالی رہتا ہے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں دو چیزیں تو پھر تمہیں میں نے نہیں نہ دینی، کہ تمہارا جیب بھی خالی ہو اور میرے ذکر سے تمہاری زبان بھی خالی ہو. جیب خالی رکھو، ذکر کی لذت تمہیں عطا کرتا ہو. بس فیصلہ ہو گیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس بارے میں فرما گئے. آپ فرماتے ہیں لنا علم وللجہال مالو ردینا قسمت الجبار فینا. ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہو گئے. اللہ کریم نے جاہلوں کو مال دے دیا، ہمیں علم کی دولت سے سرفراز فرما دیا. میں کسی کو جاہل نہیں کہہ رہا، میں علی المرتضیٰ کا صرف شعر عرض کر رہا ہوں جو انہوں نے فرمایا، اور حق پر مبنی بات ہے. میرا کیا مقام ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ یہ جاہل ہے؟ نہیں، میں خود بڑا جاہل ہوں، میرے پاس علم کوئی نہیں ہے، نہ علم کا دعویٰ ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اپنی امت کو، میری مخلوق کو فرما دو، مت سمجھو کہ تمہارے سامنے خدا نہیں ہے جس کی تم عبادت کر رہے ہو، وہ تمہیں جانتا پہچانتا نہیں ہے. فرمایا میری مخلوق کو محبوب آپ اپنے واسطے اور وسیلے سے میرا پیغام پہنچا دیں. مولا کریم براہ راست فرمایا نہیں، تمہاری اتنی سکت نہیں ہے، تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے کہ براہ راست میرا کلام سن سکو. پہاڑ کو نہیں دیکھا کہ میں نے اپنی ذاتی نہیں صفاتی تجلی ڈالی تھی، اس کا حال کیا ہوا تھا؟ تم پہاڑ کے مقابلے میں کیا ہو؟ تم اربع عناصر سے مرکب ہو، تمہارے اربع عناصر جلد اپنے وجود کو کھو بیٹھیں گے. وہ تو پہاڑ تھا. اس لیے براہ راست مجھ سے مانگو. میں نے مانگنے کے لیے واسطہ اور راستہ محمد کی ذات کو قرار دیا ہے. اس تک جو پہنچا اللہ تک پہنچا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو یہاں پہ ہو. چلے یہ اعلیٰ حضرت کا شعر اگر میں نے شروع کر دیا تو بات بہت لمبی چلی جائے گی. میری امت، میری مخلوق کو بتا دو جو مجھے سجدہ کرتا ہے مت سمجھے کہ اس کا سجدہ رائے گاہ جائے گا، اکارت جائے گا. میری مخلوق کو بتا دو جس وقت تو سجدہ کرتا ہے یوں سمجھ کہ میرا پاؤں ہے اور تیری پیشانی سجدے میں میرے پاؤں کے اوپر جھکی ہوئی ہے. جی ہمیں زیادہ سے زیادہ کس کے پاؤں میسر آ سکتے ہیں؟ اپنے والدین کے. والدہ ماجدہ ان کے پاؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیا ہمیں جس وقت اپنے والدہ سے محبت اور پیار بڑھتا ہے اور اس کے اندر بالیغگی اور جولانی آتی ہے، ماں کے پاؤں چومنے میں کوئی حرج ہے؟ نہیں، تھوڑے جو بندے بولے رہے ہیں کیونکہ ایڈوانس دور ہے نا جی، اور کدے ماں کے سامنے جھکو ماں کے سامنے. رسول کریم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، اور ان کا وصال پاک ہوا رحمت کائنات کی عمر مبارک صرف 6 برس. اور وہ میں سفر بیان نہیں کر سکتا کہ ابوا شریف کے مقام سے مکہ مکرمہ تک رسول کریم نے کیسے سفر فرمایا. تن تنہا ایک معصوم سا وجود ہے، ساتھ ایک خاتون ہے اور دوسری والدہ ماجدہ تھیں، ان کا انتقال ہو گیا راستے میں. تو بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اور پھر ایک وقت آیا کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے راستے میں ابوا شریف کا مقام آیا جہاں آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ آمنہ. کل کائنات میں ایسی ماں کوئی نہیں، پوری دنیا میں ایسی کوئی ماں نہیں. کسی کی ماں نے کیا جنا، کسی کی ماں نے کیا جنا. حضرت آمنہ آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر سلام نیاز پیش کرتا ہوں، آپ نے امت کو اللہ کا محبوب دیا ہے. اس خاتون جیسا کون ہو سکتا ہے؟ رسول کریم تشریف لے کے گئے اپنی والدہ، پچھلے جمعے پہ بھی قبروں پہ جانے کا ذکر ہوا تھا. رسول کریم نے اللہ سے اجازت طلب کی، مولا کریم میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. فرمایا اجازت ہے. روایت میں دکھا سکتا ہوں. رسول کریم تشریف لے کے گئے اور صحابہ کرام جو کثیر جماعت کی صورت میں آپ کے ساتھ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم کو جس وقت والدہ ماجدہ کی مزار نظر آیا تو ہم سے بچھڑ کر تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کے ساتھ یوں لپٹ اور چمٹ گئے جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کے قدموں کے ساتھ چمٹتا ہے. ہم کیا جانے کہ ماں کیا ہوتی ہے.
ہمارے اندر تو وہی زمانے جاہلیت کا پھر کنسیپٹ اور تصور عود کر آیا ہے، جہاں ماں کو بھیڑ بکریوں کی طرح منڈی کے اندر لے جا کر بیچا جایا کرتا تھا۔ چومو ماں کے قدم۔ رسول کائنات نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کو اللہ کریم نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ نیچے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنی، اف تک نہیں کہنی، اپنے جذبات کو پست رکھنا ہے، ان کی جذبات کو فوقیت دینی ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی والدہ کے قدم مل سکتے ہیں، لیکن اے نمازی تو کتنا خوش قسمت ہے، ہر سجدے میں تجھے اللہ کا قدم چومنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ وما علیہ